بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر قابل صد احترام محتشم علماء ذی وقار گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ ہا شکر ہے، اس مالک و مولا نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں اس پرخلوص پر رونق اور باذوق محفل پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مجھے آپ احباب سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک دیہات کے اندر، ایک گاؤں کے اندر ایک روح پرور محبتوں کا خلوص کا نظارہ جو ہے رب ذوالجلال نے یقیناً اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، رب ذوالجلال کا یہ احسان عظیم ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اہل سنت و جماعت کو
صداقت عطا فرمائی ہے، حقانیت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب لبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کو اور اس امت مرحومہ کے افراد کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بھی اور اپنے جملہ مقربین کی محبتیں عطا فرمائی ہیں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے، اور یہ پوری دنیا کے اندر واحد ایک ہی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت، جو اللہ کے سارے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے سارے مقربین سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ صداقت کی اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جتنے بھی رب کے پیارے ہیں وہ سارے ہی ہمارے ہیں۔ کوئی دوسرا مسلک، کوئی دوسری جماعت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جملہ پیاروں کی محبتیں عطا فرمائی۔ یہ ایک سنی کا سینہ ہے جس میں رب ذوالجلال کی خشیت بھی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبتیں بھی ہیں، اور اہل بیت کرام کی عظمتیں بھی ہیں، اولیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالی نے محبتیں بھی اہل سنت کو عطا فرمائی ہیں۔ لہذا جملہ مقربین کی محبتوں کا گلدستہ بنا کے میرے رب نے سنی کے سینے میں سجا دیا، اور اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ روزانہ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، لوگ بڑے بڑے اسلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود اہل اسلام کو، حق پرستوں کو، خوشبختوں کو اور اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ سنی کا سینہ ہے جو محبتوں کا مدینہ ہے۔ صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی بیس ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، دو محبتوں پر ہے۔ وہ دو محبتیں کون سی ہیں؟ فرمایا حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ۔ ایک رسول اللہ کے صحابہ کی محبت ہے، دوسری رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ دونوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں ایک محبت سچی ہوگی وہاں دوسری بھی یقیناً ہوگی، جہاں سے ایک کی نفی ہوگی وہاں دوسری بھی نہیں ٹھہرے گی، کیونکہ دونوں محبتوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور اگر دو چیزوں پہ بنیاد ہو تو دو چیزوں کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کے اس مثال کو سمجھیں کہ فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر شے کی اساس ہوتی ہے۔ فرمایا ہر شے کی اساس ہوتی ہے تو کیا اسلام کو بے بنیاد سمجھتے ہو؟ جب ہر شے کی ایک مٹی کا مکان بناتے ہو تو اس کی بھی بنیاد ہے،
اس کی بنیاد ہے اور بنیاد پہ ہی اس کا انحصار ہے. اگر بنیاد اس کی پختہ نہ ہو تو ایک عارضی مکان کھڑا نہیں ہوتا، اور اگر اسلام کی بنیاد پختہ نہ ہو تو یہ ایمان کا ڈھانچہ کیسے برقرار رہے گا؟ اس لیے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ بنیادی طور پہ ہر بندہ سمجھتا ہے مکان اچھا ہے یا کسی کے پاس اچھا نہیں ہے، بڑا عالی شان مکان ہے یا چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس کی بنیاد تو ہے نا. اور آپ ایک سٹوری بھی بنائیں، ایک منزل بھی بنائیں تو پہلے اس کی بنیادیں رکھتے ہیں نا، بلکہ رکھتے کیا ہے، نیچے کھود کے بنیادیں بھرتے. ایسے ہی ہوتا ہے، بولو تو صحیح. بنیاد رکھی جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے، اور اب تو اس دور میں تو بنیادیں اتنی پختہ کی جاتی ہیں کہ رہائش تو زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے نا. رہائش اوپر بھی رکھنی ہو پھر بھی کھدائی کر کے بنیادیں نیچے لے جاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھلے آدمی مکان اوپر تو نے تیار کرنا ہے، رہائش اوپر رکھنی ہے، اور بجائے مکان تعمیر کرنے کے کھدائی کر کے نیچے جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ جو چیز ویسے سمجھ میں نہ آتی ہو حضور مثال دے کے سمجھا دیتے. فرمایا تمہیں ویسے پتہ نہ چلے کہ میرے صحابہ کی محبت کتنی ضروری ہے اور میرے اہل بیت کی محبت کتنی لازمی ہے، ویسے سمجھ نہ آئے تو اپنے مکان کو تو سمجھتے ہو نا. بنیاد رکھ رہے ہو، اس میں سیمنٹ، بجری، سریا، کنکریٹ بھرتے ہو اور پختہ کرتے ہو، اور اگر کہا جائے کہ جتنا خرچ تم نے دیواروں پہ کرنا تھا اس سے زیادہ تو نیچے کر دیا، تو ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیوں اتنا زور دے رہے ہو اس پہ. کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں یہ تو بنیاد ہے. جی یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اے نہیں بھرنے ہو پہ میں گیا کیوں بھرتے ہو پہ؟ بنیاد رکھنی، اتنے دیوارہ بنانی ہے، میں گیا دیوارہ ہمیشہ رہنی ہے. کلو من علیہا فان، یہ تے ہمیشہ رہنے آئی شے نہیں، ایڈا زور دیتا جے تے جیڑا اسلام اور ایمان قبر وچ بھی نال جائے گا اتنے آدھے وہ خیر ہے با گزارا کرنا چاہیے. جی میں کہا گزارا کرنے واسطے بھی کچھ کرنا چاہیے نا، ایویں گزارا تو نہیں ہوندا. نیاں بھرنے دی مثال اس بات دیتی ہے، فرمایا اے عارضی مکان ہے. اسلام دی بنیاد دو محبتاں، مسئلہ ویسے ہی حل فرما دیا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قربان جائیے بنیاداں دی اساس دی مثال ارشاد فرمائی. ادھر محبت نہ کی تعلق، محبت ایک بڑی لطافت ہوتی، ایک بڑی نرم جی شے ہوتی، ایک بڑی میٹھی جی شے ہوتی. تے دیواراں، بنیاداں، اٹاں، روڑے، سیمنٹ، سریا، بجری، اے مثال کی. فرمایا بنیاد پختہ رکھو گے تو مکان پختہ رہے گا. تے جے اگر اسلام نو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، ایمان نو بچانا چاہتے ہو، یہ واسطے بھی بنیاد پختہ کرنا ضروری ہے. وہ کس طرح ہوئے گی؟ فرمایا سینے وچ میرے یاراں دی محبت کٹ کے بار دیو، اور اہل بیت دی محبت کٹ کے بار دیو. کوئی لکھ آکھے پیا اتو اگے پیچھے ہونا، صحابہ بھی سارے سچے تے اہل بیت بھی، بولو بولو اہل بیت بھی سارے سچے. اگر یہ محبت جمع ہو جائے سینے وچ تو کیڑے سینے جمع ہوگی؟ یہ ہر سینے میں جمع ہوندی نہیں، اس سینے جمع ہوندی جڑا سینہ ستھرا شفاف سینہ، ایک معدد اور ایک بڑے بہترین اور بڑے اخلاق حسنہ دینا اور بڑی توانائی اور طاقت دینا، یہ بنیاد رکھی گئی. ہن کوئی بندہ آئے تو آکھ سکتا ہے ویسی بنیاد رکھنے اپنے مکانہ دی کہ ساڈی مرضی جتنی پختہ کر لئیے، جتنی ڈونگی لے جائیے، تے اسی تھلے 4 پیلر بنائیے یا اسی پوری دیوار بنائیے. تے بنیاد میں کیا مکان دی بنیاد میں تہاڈی مرضی چل سکتی. اسلام دی بنیاد حضور نے رکھ دیتی، یہ بنیاد رکھی گئی ہے.
اور اس کی پاسبانی ضروری ہے. اگر بنیاد وچوں جتی بنیاد دو پلر نے دو تھم نے تہاڈی مسجد وچ بھی دو تھم نے نا نظر آ رہے ہیں. اگر دیواراں دی تے گل ہی کوئی نہیں نا. اگر دیواراں نہ ہوں صرف دو تھماں اتے چھت ہوے گل سمجھ رہے ہو یا کوئی نہیں. ایک تھم وچوں کٹ دیتا جائے تو کی بنے گا جی نہیں کتنے گرے گا. ایک تھم بھی تو کرنا کی وچوں فرق پہ جائے بھائی دو تھم نے ایک کٹ دیو وچوں کی فرق پوے گا. چھت کھڑی رہے دی نا بولو کھڑی رہے دی. ایک تے کہ تھم ہوے ایک او چواں پاسے ہو جا بیلنس ہوے گا. ایک ہے نہیں تھم دو رہے تے دوہاں اتے ہی چھت پائی ہے اسلام دی بنیاد دوہاں تھماں تے رکھی. جی ایک کٹ دیتا جاوے کڈے گا کون کون کڈے گا کڈے گا جیڑا کڈن آوے گا تے تھلے ہی مر جاوے گا. ایک تھم کٹ دیتا چھت کھڑی رہے گی نہ او دے نکلنے تو پیڑو سیر چ پوے گی نا. بھی اسلام دی بنیاد چھیڑ رہے ہیں تو کتے جانا ہے. اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو محبتاں تے بنیاد. کوئی بندہ کہ نہیں یہ تے رب رسول دی محبت تے گل ہی کوئی نہیں. میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی گل ہی تے ساری ہوندی ہے. بھئی صحابہ نہ ہوئے کیوں محبت کرنے ہیں کہ ساڈے حضور دے صحابہ اہل بیت دی عظمت میں اس واسطے سلام کرنے ہیں کہ ساڈے حضور دی اہل بیت ہے. جتھے سچی محبت صحابہ دی ہوے گی اوتھے ضرور محبت اہل بیت دی بھی ہوے گی. جتھے سچی محبت اہل بیت دی ہوے گی اوتھے صحابہ دی محبت بھی سچی ضرور ہوے گی. اگر ایک دی کوئی نفی کرے تو دوجی اوتھے رہندی بولو بولو دوجی رہ سکتی. مثال ہی اس بات بیان فرمائی پر میں ایک تھم تسی سٹ دیو دوجا ہوں ڈہ جائے گا تے پیچھے بچنا ککھ نہیں. جس دے اسلام دی بلڈنگ ہی ساری ڈہ جائے اگوں کتے جائے گا. یہ نہیں آکھ سکتا نہیں جی ایسا دیکھتے رکھنی پر میں تیرے رکھنے دا اختیار نہیں. بنیاد جی نے رکھنی سی انہیں نے رکھ دیتی اور وہ حبیب علیہ السلام نے بیان فرما دی. لہذا اہل بیت اور صحابہ کرام یہ نہ سمجھنا میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ محبت رسول کی بات نہیں ہو رہی محبت الہی کی بات نہیں ہو رہی محبت اولیاء کی بات نہیں ہو رہی. ساری محبتیں ان کے اندر جمع. اور یہ ہم سے کوئی سوال کرے تو کس طرح کرے. اگر ہمارا جملہ ہو تو پھر ہے نا یہ جملہ تو حضور کا اپنا ہے. یہ فرمان آقا علیہ السلام کا اپنا ہے. تو اس طرح اگر ان دو محبتوں کو کوئی جدا کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ جس طرح بنیاد میں آپ دو چیزیں داخل کر دیں بجری اور سیمنٹ کو ملا کے بنیاد رکھیں تو صرف سیمنٹ کو اب جدا کیا جا سکتا ہے جی. بجری بکھری ہو سکتی ہے. اگر بجری بکھری ہوئے گی تو ہر شے بکھری بکھری ہو جائے گی نا. اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ. اسلام کی بنیاد دو محبتوں پہ ہے. ایک حضور کے صحابہ کی محبت ہے ایک ان کے اہل بیت کی محبت ہے. یہ دو محبتاں ضروری ہیں. اس واسطے علامہ راضی نے بھی باقاعدہ لکھی ھذا المنصب لا یسلم الا علی قول اصحابنا اہل السنت والجماعہ. فرمایا دونوں محبتاں اگر اکٹھیاں لبن گیاں اہل سنت و جماعت کو لبن گیاں. گرامی قدر سامعین لہذا حق والوں کا نام اہل سنت و جماعت. حق والوں کا نام کیا ہے بولو بولو نام کیا ہے اہل سنت و جماعت. اور یہ بھی ایک بڑی مستقل حقیقت ہے کہ اہل سنت و جماعت یہ نام بھی خود حضور نے جاری فرمایا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اے سنیاں دے عقیدے دا نام کن نے رکھا ہے حضور نے خود اعلان فرمایا. خود اعلان فرمایا. تو جیڑا نام حضور نے رکھا ہوئے تو حضور نے منن والا وہ نام بدل سکتا ہے؟ دسو دے صحیح. یہ بھی آ کے میں حضور نے منن والا دیا کہ نہیں نہ ساڈا اور ہوندا ہے. میں کہا نہ ہو رہے تو پھر تہاڈا طریقہ بھی ہو رہے جی. اہل سنت و جماعت آقا علیہ السلام نے جب حضور کو پوچھا گیا ہے
آقا علیہ السلام نے بہت ساری حدیثوں میں اور روایت موجود ہے مان علیہ و صحابی، لیکن بہت ساری روایتیں جو موجود ہے جو پوچھا گیا مان علیہ و صحابی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ طریقہ وہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، معاشر کے دن کا تذکرہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 3 صحابی اس کو روایت فرماتے ہیں۔ کتنے؟ توجہ ہے نا؟ یہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے، تو یہ کون سی جماعت ہے جن کے چہرے معاشر میں بھی چمک رہے ہوں گے؟ دنیا ساری گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی، جب حشر کے میدان میں سنی آئے گا رب کعبہ کی قسم ہے چہرہ جگمگائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے صحابہ روایت کر رہے ہیں کس کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ یہ فیصلہ تو خود رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اما الذین اسودت وجوہہم، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے ان کو کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کچھ بندے ایندے بھی کچھ مریض نے، کچھ مولوی بھی ایندے مریض نے، وہ آدھے نہیں با جیڑا کلمہ پڑھ لے من لکالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ہے کہ حضور دا فرمان ہے، یہ بھی کوئی شک نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو دے مطابق پھر روے بھی نا، کہ کلمہ پڑھ کے لین کوئی اور بنا لوے تو پھر وہ بچ سکتا؟ اگر وہ بچ سکتا ہے تو اس آیت کا مطلب کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا، اس کا مطلب یہ کلمہ پڑھا ہے، اسلام لایا ہے، لانے کے بعد لائن سے اتر گیا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا حشر کے میدان میں اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب۔ یہ کون ہے جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے؟ یہ سیاہی وہ رنگ کی سیاہی اس سے مراد نہیں ہے، یہ فرق آج بھی نظر آتا ہے۔ سنی اگرچہ رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم اس کے چہرے پہ رونق نظر آتی ہے۔ شان و عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت، مناظر اسلام، خطیب پاکستان۔ یہ فرق سمجھتے ہو نا؟ نظر آؤں ہے نا؟ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، فرمایا حشر کے میدان میں جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک ہوگی، نورانیت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاشر کے میدان میں 2 طرح کے لوگ جائیں گے۔ کتنی طرح کے؟ اس امت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، فرمایا 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے؟ فرمایا بنیں گے، اس لیے نہیں بنیں گے کہ حضور نے فرمایا ہے، چونکہ بنیں گے اس لیے حضور نے خبر دے دی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ پھر حضور نے کیا یہ خبر دی اس لیے بن رہے ہیں؟ میں نے خبر اس لیے دی ہے کہ یہ بننے ہیں۔ تو فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ جنتی کتنے ہیں جی؟ 73 میں سے ایک کلمہ بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، جہاد بھی کرے، سب کچھ کرے تو پھر جہنم میں سڑے، مطلب کہ یہ کی مسئلہ ہے؟ فرمایا صرف کلمہ پڑھیا گل بندی نہیں، کلمے آیا نہ عداوت ہوئے تو کلمہ پڑھدا پھرے،
میں پڑھتا پھرے ادو نہیں سی بندے پڑھتے ادو بھی تو پڑھتے سی نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہم ایمان لے آئے اللہ پہ آخرت کے دن پہ، اللہ خود فرماتا ہے یہ مومن ہے، اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں اللہ پہ، آمنا باللہ جو ہو گیا اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن جس پہ ایمان لا رہے ہیں وہ فرماتا ہے یہ مومن ہی۔ اور دوسری طرف کہو کہ شاید صرف لا الہ الا اللہ کی بات ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی محمد الرسول اللہ بھی۔ رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا حبیب تم اللہ کے رسول ہو، تمہاری رسالت میں شک نہیں ہے، لیکن رب یہ بتا رہا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ نہیں رسول اللہ کہنے کے باوجود بھی بات تو سچی کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ صرف زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ، زبان سے کہنے کا پھر فائدہ ہے کہ دل سے تسلیم کرے، تو پھر ایک بار بھی پڑھے تو اللہ لاکھوں کے حساب سے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا حشر کے میدان میں جو رب ذوالجلال نے فرمایا کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ چہرے سفید ہوں گے، تو جتنے منکر ہیں ان کی ایک جماعت بن جائے گی اور جتنے سچے ہیں ان کی ایک جماعت ہو جائے گی۔ اب وہ جو تین جماعتیں ہیں نا کہ ایک ایمان خالص ہے، ایک کفر خالص ہے، درمیان میں منافقت ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان سارے کے الکفر ملت واحدہ، سارے باطل جو ہیں یہ ایک فرقہ بن جائے گا اور سارے جو سچے ہیں ان کی ایک جماعت بن جائے گی۔ اب یہ رب ذوالجلال کا اپنا فرمان ہے، حشر کے میدان میں لوگ آئیں گے تو کتنی طرح کے؟ بولو، دو طرح کے ہوں گے۔ اب جن کے چہرے سفید ہیں وہ سچے ہوں گے، وہ حق والے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں لانتیں پڑی ہوں گی وہ جہنمی ہوں گے، بدبخت ہوں گے۔ تو اب یہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر حضور نے کیا فرمائی؟ کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قرآن جو آپ پہ نازل ہوا ہے یہ معاشر کے دن کی خبریں دے رہا ہے، تو معاشر کے دن میں دو طرح کے بندے ہوں گے۔ اگر یہ بات ہوتی، یہ شائبہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہے نہیں اب بھی کچھ کالے ہیں کچھ سفید ہیں، میں نے کہا کچھ درمیانے بھی ہیں۔ اب تو کئی کلر ہو سکتے ہیں لیکن حشر میں دو ہی ہوں گے، یا سفید ہوں گے یا سیاہ ہوں گے۔ تو فرمایا اما الذین ابیضت وجوہہم، یہ جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، حشر میں جن کے چہرے چمکیں گے ان کو دنیا میں اہل سنت و جماعت کہا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان۔ گل سمجھ آئی یا کوئی نہ؟ کوئی بانڈ ہوئی یا نہیں؟ اے پہچان معاشر دے دن ہوئے گی، لیکن اے پہچان ہون بھی کافی حد تک کو بندہ ویکھنے والا ہوئے نا تو دوروں ہی پتہ لگ جاتا ہے، باویں داڑھی رکھی ہو تے باویں منڈی ہی ہو جی، یعنی اتھوں تک بھی فرق ہو جاتا ہے۔ بعض وہ ہوندے نا داڑیاں بڑی لمیاں رکھ لیاں کہ داڑیاں پوریاں رکھنی چاہیے، مٹھی بار داڑھی رکھنا واجب ہے باقاعدہ جی، یہ ضروری ہے، لیکن کچھ زور دیتا ہوئے نہیں اسی اور لمبی کر لیجئے۔ میں کیا حضور دے دور وچ بھی کئیاں کیتی سی، بڑی لمبی داڑھی رکھ کے مسجد بیٹھے، مسجد نبی حضور فرمایا منافق بیٹھا جے باہر کڈو ہے، بڑی لمبی داڑھی۔ ایک کی روایت میں 5 منافقاں دا ذکر ہے کیویں کڈیا گیا جی، تے جیڑی جیڑی صورت انہاں بنا کے اسلام دا لبادہ زیادہ ظاہر کیتا نا صحابہ نے اتھوں ہی پھڑیا اس کو۔ کیوں؟ ایک بندے داڑھی لمبی رکھی ہے تو اس نے داڑھی تو پھڑیا،
ایک دی داڑھی تے حساب دی لیکن انہیں زلفاں بڑیاں رکھی ہیں کہ بندے آکھن بڑا سنت عمل کر رہے ہیں. صحابہ نے سر دیا باڑاں تو پھڑیا تے دریق کے مسجد نبی چو باہر سٹیا اور حضور نے حکم فرمایا ہے. تے کی خیال کر دے حضور تے مسجد وچ بلان آئے نے کہ باہر کڈن آئے. کلمہ بھی پڑھتے ہیں حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں لیکن فرمایا اے خروج انکا منافقون نکل جا مسجد سے تو منافق ہے. میرے رب کا حکم آ گیا ہے اب منافقوں کا داخلہ مسجد میں بند کر دیا گیا ہے. انہاں جا کے نوی مسجد بنا لی جی انہاں اور مسجد بنا لی. اللہ تعالیٰ وعدہ اللہ شریف قربان جائیے رب دے کلام دو رب ذوالجلال نے اس نوی مسجد دا لفظ استعمال فرمایا. کیوں کہ جو بندے ہوں دھوکہ کھانا سی نا کہنا نہیں یہ تے مسجد ہے جی مسجد ہے فرمایا اسی آ گئی مسجد آ کے تو سمجھا دیں والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا. فرمایا ہے مسجد لیکن کفر دا اڈا مسجد درار. اس واسطے بھائی یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے. ہر مسجد ہی نہیں ہوتی نہ ہوئے گا لیکن مسجد کی فضیلت مسجد کا مقام جماعت کا فائدہ نماز پیچھے ہوندی ہر کسی پیچھے نماز نہیں ہوندی. یہ بھی ایک بڑی عام بیماری ہو گئی. آج نے نماز ہی پڑھنی ہے جی میں کہ تو نہ پڑھیں تو پھر بھی اللہ دی توحید نو کوئی فرق پہ رہا ہے تیری وجہ سے نہیں سمجھ آئے باجی رب کی نماز ہی پڑھنی میں کہ بندے کا پتر پڑھ کے پڑھنی ایک ہی نماز ہوئی بجی میں تیری مرضی نماز ہو جائے جی رب کی مرضی رب دے رسول کی مرضی کہ نہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے جی ساری مسیتاں خدا دی ہیں. میں کہ اے خدا دی ہیں تو جڑی مدینے چ بنی ہے وہ خدا دی نہیں اے میں کہ تو کوئی بھئی وچوں وکھرا آ گیا آسمانوں ڈٹھے ہیں تو جڑی بنا لی ہے ساری مسجداں میں کہ جی تے مندر بنائے وہ زمین کی دیے مال ہو گئی ساری زمین کے تو رب دی ہے. تو فرمایا پتہ کرنا پوے گا وہ بندے مسجد بنائی حضور کو آ گئے ڈیٹ تے بڑے ہوندے نا جان دو نا پھر حضور کو دھکے مار کے اور اٹھے مار کے اور دریق کے باہر سٹن موئے کتے اور پھر آ گئے. ہاں باقاعدہ با والا گل کر رہے ہیں جتنے کوئی آنکھیں بکھاوا نا سیرت ابن ہشام پڑھ لو کتے ہار دریق کے باہر سٹے بڑے نمازی ہوں کسی نے آخی بھئی فلانی جماعت ہے یہ دفع کرو نہیں جی نماز پڑھتے جی اللہ جی میں گیا تیرے پیچھے وہ تے نبیاں دے امام دے پیچھے کھڑے ہوندے نے تیری ابتدا وڈی ہے یا حضور دی وڈی ہے. آقا علیہ السلام دی نشان ہے وے ایک صحابی آ گئے یا رسول اللہ انی اصبت حدا حکیم علی حضور میں ایک حد میں پہنچ گیا گناہ کر لیا میرے تے حد لگ دی حد جاری فرماؤ. نماز دا ٹائم ہو گیا حضور نے پوچھے ہی نہیں بھائی گناہ کی تئی تے حد کیڑی لگ دی ہے. نماز دا ٹائم ہو گیا جماعت کھڑی ہوگی حضور نے خود اپنے مصلی تے کھڑے ہو کے جماعت پڑھائی. جب نماز پڑھائی سلام پھیریا ہے صحابی رسول اٹھ کے پھر کھڑا ہو گیا بڑے مجمع میں یا رسول اللہ انی اصبت حدا اقیم فیہ کتاب اللہ جڑا اللہ دے قرآن دا حکم ہے میرے تے جاری فرما. تو صحابہ سوچے گئے جی آج ایسا اپنی غلطیاں چھپانے ہیں اپنی غلطی حضور دے سامنے کھول کے رکھ دیتی. حضور جیڑی سزا بنتی ہے دے تاکہ دنیا میں ہو جائے کہ اللہ معاف فرما دے. کی فرمایا فرمایا الیس قد صلیت معنا فرمایا ساڈے نال نماز نہیں پڑھی تو آنا حج جاری کرو اور ساڈے نال نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی بھلا یا رسول اللہ نماز تے پڑھی. فرمایا پھر تینوں مبارک ہو ان اللہ قد غفر لک ذنبک او حدک. اگر کوئی حد جاری ہوتی تھی رب نے وہ بھی معاف کر دی ہے جو گناہ ہوا تھا رب نے وہ بھی معاف فرما دیا. ایندہ امام کوئی ہے جی نبیوں کے امام ہیں. امام آج بھی صحیح ہو تو اس کا بڑا مقام ہے لیکن بتاؤ ایمان سے امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھ لے تو حد معاف ہوتی. ایک بندہ شراب پی لے آ کے میرے حد لگتی چلو جلدی کرو اثر دی نماز ہونی ہے نماز پڑھ لو حد معاف ہوندی
بولو بولو حد معاف ہوندی گناہ مٹتے رہندے نے سگیرہ گناہ وضو کیتے بھی مٹ جاندے نے نماز پڑھے بھی مٹ جاندے نے لیکن حداں معاف ہوندیاں اور یہ جڑی مٹتے نے پہ اج دے امام نے آج نماز پڑھیا ہے بھی حضور دا صدقہ ادوں کی فرمایا رب ذوالجلال نے جیڑی حد آئی نا وہ بھی معاف فرما دیتی دسی ہی نہیں حضور نے پوچھے ہی نہیں کیڑی حد لگ دی ہے بھی جرم کی کیتا ہے جماعت کھڑی ہوگی ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا دیکھنے میں اپنے صحابہ کو مقتدیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں ساتھ ہی صحابی کی سفارش فرما رہے ہیں سفارش بھی ہو گئی ہے حضور جانتے ہیں گناہ کیا ہوا پوچھا نہیں ہے اس نے بتایا بھی نہیں ہے حضور جانتے ہیں سفارش بھی کر دی ہے اللہ نے معاف بھی فرما دیا ہے سلام پھیرتے حضور نے اعلان بھی فرما دیا میں عرض یہ کر رہا سی بھئی آقا علیہ السلام جنہ دی امامت دی یہ شان ہے اور جنہ پیچھے نماز پڑھنے رہے مقام ہے تو انہاں پیچھے نماز پڑھنے آیا نو یہ معافی نہیں ملی جی مسیتوں کٹے نے نوی مسجد بنائی جا کے پھر آ کے آدھے حضور تسی تشریف لیاؤ تو برکت ہوئے گی جی میں طریقہ ہونا تھا پرانا طریقہ بڑے نیٹ نے برکت ہوگی فرمایا نہیں ہوگی کیسے ہوگی حضور تشریف لائے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میرا اللہ کیا فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا حبیب قیامت آتی ہے تو آ جائے انہاں دی مسیتیں پیر بھی رکھنا رسول پاک نو دے حکم میں تو غلام رسول کیوں پھردا پیا کے پیچھے جی کمال کا جتے آئے نماز پڑھنی جتے آئے نماز میں آگیا ویگ مسجد کی دیئے مسجد کی دیئے بندہ کون ہے ایمان اعتقاد ساری چیزاں ضروری لینا تو جدی اپنی نہ ہوندی ہوئے وہ دے پیچھے دوسرے نہیں ہو جائے انج ہو جاندہ ہے نا مثال طور پہ اگر امام صاحب دا وضو نہ ہوئے تو نماز ہوئے گی بولو تو پچھلیاں نہیں پھر ہو جائے گی تو اے وضو جڑا ہے تے ہر عبادت واسطے ضروری نہیں عقیدہ او وضو ہے جڑا ہر وقت ضروری ہر وقت ضروری تو جیدہ وہ وضو ٹوٹے ہے اس کنجر دی اپنی بھی ہوندی نہیں ہوندی جیدی اپنی نہ ہوئے پچھلے دی ہو جائے دی سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ اور یہ بڑا طویل مسئلہ ہے میں تے اس تے 3-4 بیان باقاعدہ 3-4 قسطاں کیتی ہیں تو ہن صرف اتنا میں اشارہ کر کے گل لگے کر رہا یہ آکھنا بھئی کسے دے مسیتے جا کے کسے امام دے پیچھے غیر دے پیچھے جا کے نماز پڑھ لینا پیچھے کھلونا اس نے امام بنانا رب ذوالجلال تے انہوں پیچھے کھلوانا بھی برداشت اپنے حبیب واسطے نہیں کیوں یہ نہ بندے علم غیب تے اعتراض کیتا سی رب ذوالجلال نے حکم فرما دیتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب فرمایا حبیب پیارے اب یہ گزارا نہیں ہوگا یہ پلید لوگ جو ہیں اللہ ان کو پاک لوگوں میں سے جدا کر دے وہ خبیث کے نہ کیا گیا تفسیر خازن اٹھا کے بیگ خبیث وہ کون ہے جنہوں حضور دے علم سے اعتراض کیتا اور میں کٹو باہر انہوں نے نمازہ بڑیاں نے روزے بڑے رکھے نے جہاد وچ بھی جاندے نے بے کلمہ پڑھ دینے اور پڑھی رکھ دینے بے فرمایا کوئی لوڑ نہیں کٹو انہوں نے فارغ کر دو کیوں فرمایا نا میرے حبیب دے علم سے اعتراض کیتا اگر حبیب سے اعتراض کر رہے تھے حبیب نے خود دعوت نہیں کیتا علم تو میں خود عطا فرمایا ہے یہ مطلب ہے اللہ دی عطا تے اعتراض کر رہے ہیں رب ذوالجلال نے انہوں نے باہر کیوں کرا چھڑے چوتھا سپارہ حتی یمیز الخبیث من الطیب بندے آدھے نے بھئی اللہ اللہ کرنا ہے بندے ران دیو بان دیو وہ تو اگے ہی ڈیٹ ہوندے وچوں ساڈے کوئی دھکے جی جناب اگے ہو جاندے اور نہیں جی بڈھا بندہ ہے فلانا ہے دوان کو یاد نہیں پہ میں کیا سامنے بھی یاد ہے رب لو کی یاد ہے نہیں سمجھ آئی دوان بھئی رب لو کو آخنا چاہے تو آخ سکتا ہے کیوں کٹے رب دا تو کچھ نہیں نہ بھی جا سکتے اللہ تے حکم الحاکمین ہے نا کیوں کٹے نے پھر تے بندہ بڑا وسعت قلبی جا مظاہرہ کر رہا اللہ تے خود رحمان ہے
رحمان ہے نا، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. تو فرماتا حبیب تہاڈا کیڑا جان کر دین پہ پڑھتے رات پیچھے خیران خیران، امام تھوڑے ہی بن رہے ہیں، پیچھے کھلو رہا ہے. فرمایا اندے گندے اساں پیچھے بھی کھلون دینے باہر کٹا دیتے. ہن کوئی بندے اجے اج یہ مسئلہ پوچھ دین جی انہاں پیچھے نماز ہو جاندی، میں کہ اے پیچھے ہون تے قرآن تے پھر بھی نہیں ران دیندا، اگے انہاں نوں کرنا امام بنانا اے تے ہو ہی نہیں سکدا. انہاں دی ابتدا ہوے مقتدی بن کے کھلونے بھی جائز ہے. آکھو کہ چلو ویسے مسیتے آ جاندے، میں کہ ویسے پھر زیارت کرنی جی ویسے مسیتے آ جاندے. میں کہ سنو حدیث حضور دی، آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے من نقل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. فرمایا جیڑا بندہ کچا گڈھا کھا لے ساڈی مسجد نہ آوے. کچا پیاز کھاندے ہو نا، پیاز فرمایا کچا کھادا نہ منہ صاف کر کے آوے، او دی سمیل ختم کر کے آوے، یا بھون کے کھاوے تے کچا کھا کے مسجد نہ آوے. رسول اللہ انہیں کوئی حرام تے نہیں کھادا. فرمایا حرام دی یہ گل نہیں، انہیں کچا کھادا ہے دی سمیل لے اللہ دے ملائکہ نو تکلیف ہوندی، اللہ دے ملائکہ نو تکلیف ہوندی. یا رسول اللہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے. فرمایا او پروں لگ جائے ساڈی مسجد دے نیڑے بھی ہونا. رب ذوالجلال دی بندگی دی دعوت حضور خود دین دین. اے ایڈا ڈاڈا حکم ہے مسیدی بڑے ہی نہیں، نیڑے آوے ہی نہیں. کیوں؟ فرمایا ان الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الناس. جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے نوری ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے. اور مسئلہ تسی دسو بھی جیڑا بندہ پیاز کھا لوے او دا اور تے قصور کو نہیں، حرام کھادا سو. بولو او گڈے کھانا حلال ہے نا، جائز ہے نا، پاکیزہ نا. تے جیڑا پیاز کھاوے او دی سمیل او دے منہ چ ہوے تے حضور دن مسیتے نہ بڑے تے جدے اندر بغض رسول ہوے تے بولے تے پھر بھی بغض نکلے تے بھوکے تے پھر بھی بغض نکلے تو اس کنجر دا مسیتے آن دینا جائز ہی. تو جے مسئلے پوچھ دینے پہ پیچھے کھلو بھی کہ اگے کھلو بھی جی، میں کیا اپنی تھائیں تے کھلو نا جی. فلا یقربن مسجدنا، فرمایا ساڈی مسجد کے قریب بھی گلی جو نہیں لگن دینا، گلی جو بھی لگن دینا. کتے جا کے امام بنا لو جی. کدی یہ کیتا جے بھئی کئی بار سکھ ہوندے نے باہروں پھرن داڑیاں انہاں بھی رکھیاں ہوندی ویکھے جے کدی آکھیا جے پیچھے اس گرو صاحب دے جی تے پھر یہ کی مطلب ہویا؟ وہی گل ہے اگر ایمان نہیں عقیدہ نہیں صحیح تو نماز ہوندی. بولو بولو نماز ہوندی. رب ذوالجلال نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا دو قسم دے بندے ہون گے معاشر دے دن. کتنی قسم دے؟ توجہ کرو تھکتے نہیں گئے اگلی. رب ذوالجلال نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ دو قسم دے بندے ہون گے تو حضور نے آگے اعلان بھی فرما دیتا ہے. تب یبد وجوہ اہل سنت والجماعہ. فرمایا جن کے چہرے حشر کے میدان میں بھی چمک رہے ہوں گے ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. اور جنتی ہے وہ جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی ہے وہ جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. گرامی قدر سامعین، اس واسطے حق پرستوں کا نام ہے اہل سنت و جماعت. کیا نام ہے؟ جنتی لوگوں کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. تو باقی جتنے ہیں وہ تو نام سے ہی فارغ ہو گئے، نام سے ہی نام ہی بدل لیا. نہ تو بندے دا کسے بابے نہ غلط بھی رکھ چھڑیا ہوئے نا تو بندے آدھے نہیں جی ساڑھے بابے اور رکھے فلانے بزرگ ساڑھے گھر ہوندے سی جی میرے دادا جی سے یار سی انہوں نہ رکھے ایسا نہ نہیں بدلنا. چلو غلط ہی صحیح بات. تو میں کہا دے دادے اور رکھیا ہوئے تو ان سے بڑا پہرا دیں دے تو ساڑھے تے حضور نے رکھیا ہے. جیڑا کیڑا جی انہوں میروں میں بھی گروں میں بھی ہوں میں کہ تو کی ہے نہ جڑا حضور اعلان کی تھا جن چنگا نہیں لگتا
تے ساڈا تیرا کوئی تعلق ہو سکدا؟ آقا علیہ السلام نے نا ایڈا سونا ہے، چم کے اکھاں تو لاؤ تے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ جدو اے دیکھو نا کہ نا حضور نے رکھا اس نا تو بھی قربان، لہذا کوئی اگلے پچھلے جڑے بھی پھرتے رہا نا کیا کرنا نا بدل لو، حق کریں نا فلانا ہے فلانا ہے فلانا لینے دی لوڑ ہی نہیں، آکو ساڈا نا حضور نے رکھا ہے تو جدا حضور نال تعلق ہے وہ نام بھی وہی ہوئے گا، مسلک دا نام وہی ہوئے گا، جماعتاں دے نام یا علماں دے نام او وکھرے ہوندے رہندے لیکن مسلک دا نام جنتی بندیاں دا نام اہل سنت و جماعت۔ ایک کوئی آکھے تے غیر مقلدہ دیاں کتاباں وچوں بھی کھا سکنا تے شیعہ دی کتاباں وچوں بھی کھا سکنا، حق آیاں دا نام اہل سنت و جماعت۔ جامع الاخبار پڑھ لین شیعہ بندے بھی، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، جامع الاخبار پڑھ لین، کشف الغمہ پڑھ لین، او دے وچ لکھی ہے گل حق آیاں دا نام اہل سنت و جماعت۔ الا ومن مات علی حب آل رسول اللہ مات علی السنت والجماعت۔ فرمایا وہ بندہ جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے بڑے انعام ہے، انعام تب ہے مات علی السنت والجماعت۔ گرامی قدر سامعین، اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ باقی جتنے نام ہیں وہ سارے فارغ، نام سے ہی فارغ، تو جب نام بھی حق والا نہ ہو تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ توجہ کر رہے ہیں بھائی، نام بھی حق والا نہ ہو تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اب بڑے دھوکے دیتے ہیں، کئی کہتے ہیں ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، رفع یدین پہ کرو، فاتحہ خطف الامام پہ کرو، فلاں کرو فلاں کرو، میں کہ پڑھو عقیدے کا نام دسو، اے فاتحہ خلف الامام یا مسئلہ آمین دا اے دے سنیاں دا آپس سے اختلاف ہے، تسی کون ہو؟ جی امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم و حنیفہ، یہ سارے سنی نا، اے اختلاف سنیاں دا اپنے، تسی سنی ہو تو پھر گل کرو نا، تسا نہ ہی اور رکھ لیا تو پھر پرہاں جی ساڑھے نیڑے ہونے دی لوڑ ہی۔ ایک طبقہ بے چین دا بھی آدھے نا سی بھی سنی ہیں، میں آگے تسی کیڑے سنی ہو؟ آگے ایسے دیوبند، میں آگے ہے نبی سنی نکڑے، دیو بھی سنی ہوندے، میں آگے دیو باہمیں بند ہوئے تو باہمیں کھلا ہوئے، سنی ہو سکتا؟ آگے نہیں جی ایسے سنی ہیں، میں آگے ساڑھے کو معیار ہون بیکھ رہے ہیں، تسی سنی ہو تو 100 بسم اللہ، لیکن انجے ایسا مننا کیوں معیار کی؟ میں کیا حضور نے فرمایا مان علیہ واصحابہ، جدوں آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ فرمایا نا کہ باقی ساری یہ جماعتاں جانمی نے، جنتی کوئی الناجیۃ منہا واحدہ، ناجی جماعت کوئی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ پھر پوچھا کہ ما السنت والجماعت، حضور یہ سنت اور جماعت پھر یہ کون ہے؟ تو فرمایا مان علیہ واصحابہ، سنی، یعنی اس دھوکے کو بھی اس وقت ہی ختم کر دیا کہ کوئی کہے میں سنی ہوں، میں سنی ہے تو پھر تیرے عقائد صحابہ والے ہونے چاہیے، اور اگر صحابہ والے نہیں ہیں تو پھر کوئی زور دے کر بھی کہے تو وہ سنی ہو سکتا۔ اس واسطے جو اس طرح کہے کہ میں سنی ہوں، اس سے آپ کوئی ایک سوال کر لیں عقیدے کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں کر لیں، حاضر و ناظر کے بارے میں کر لیں، نور و بشر کے بارے میں کر لیں، جی صلاۃ و سلام کے بارے میں کر لیں، پتہ چل جائے وہ تو سائیں مر جان کے صلاۃ و سلام نہ دیا جی نہیں جی ایسی بھی سننی ہے، میں کیا درود شریف کی پر پڑھ دے ہوں گے؟ اور نہیں درود شریف تو جائز ہی کوئی نہیں، میرے ایک بھائی میں دس رہے سی بھی آدھے نا جواز ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں درود شریف کا، کمال ہوگی۔ میں کہ کئی دادوں نے اذان تو پہلو نہیں جائز، بعد چ نہیں جائز، فلانا نہیں جائز، تو فلانے سیے نہ نہیں جائز، یہ کہڑا جڑا آدھا وجود ہی کوئی نہیں، یہ اپنا وجود کتوں آ گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تے درود شریف پڑھنا یہ بھی سنیاں دی پہچان، صرف پڑھنا نہیں کثرت نال پڑھنا اہل سنت دی علامت ہے۔ دل تے ہاتھ رکھیا، میں اگلی گل کرن لگا، تھوڑا جہا نہیں رج کے درود پڑھنا، چوکھا سارا پڑھنا، یہ سنی ہونے دی علامت ہے۔ کتوں بھی کھاواں تبلیغی نصاب سے
نہیں نہیں سمجھو نا بھائی، جڑے دن وجود کوئی نہیں، میں کیا بل پوچھی تو ہوں جمنا پہ وجود کوئی نہیں، مامے خان تیرے ابے نے لکھے کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل سنت۔ بیٹھو، عظمت مصطفیٰ درود وچوں نہیں نظر آ رہی؟ آ جاندی، دوڑا اختلاف ہونا ہے، مسئلہ کلیئر کر دئیے پھر ٹھیک ہے۔ اچھا سنو، بیٹھ، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ تو میں نے ایک حوالہ دے دیا کہ وہ اپنی آنکھیں بھی کھولیں۔ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ صلو علیہ وسلمو تسلیما۔ اے ایمان والو، حبیب علیہ السلام پہ درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ جڑا بندہ کہ وجود ہی کوئی نہیں، قرآن کی آیت کا انکار ہویا یا نہیں؟ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور صلو علیہ وسلمو، سلمو جو فرما دیا، فرمایا تسلیمہ بھی۔ یہ کثرت ہے، کثرت کا حکم تو رب خود فرما رہا ہے، اور کتنی کثرت ہے، دونوں امر کے سیغے ہیں، سلمو اور سلو دونوں امر کے سیغے ہیں۔ فرمایا درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ کب بھیجیں؟ فرمایا جب بھیجو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، باری تعالیٰ حکم تو فرما رہا، اب یہ کون بتائے گا کب پڑھیں؟ تو فرمایا تمہیں جب قید ہم نے لگائی نہیں، تمہیں مجبوری کیا ہے؟ ہم نے قید لگا رہا ہے، کب بھیجو؟ جب چاہو بھیجو، جہاں چاہو بھیجو، جتنا چاہو بھیجو، ہم نے کھلا رکھا ہے کہ ہر وقت بھیجو۔ قید لگائی، بعض بندے آتے ہیں اذان تو پڑھو نہ پڑھو، کیوں نہ پڑھیے؟ اگر پڑھ دو پھر دی دلیل دو، میں کہ دلیل ہے نہ پڑھن دی تو دے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے پڑھو، یہ تو نیا کیا ہوئے سلو ولا تسلو بعد الاذان ولا تسلو قبل الاذان، جیسا نہ پڑھا دے تے رب تعالیٰ فرمایا نہیں تے حدیث میں آیا نہیں تے تو کہ بوتھی چکی ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ باری تعالیٰ کی فرمایا صلو وسلمو، درود بھیجو، سلام پڑھو۔ قید کیوں نہیں لائی؟ صبح نہ پڑھو، نماز تو بعد نہ پڑھو، کھڑے ہو کے نہ پڑھو، جمعے تو بعد نہ پڑھو، ہر ویلے نہ پڑھو، کیوں نہیں فرمایا؟ آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ جدو رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا تو کوئی بندہ اپنے کو ہن قید لا سکدا؟ مطلق رکھے، عام رکھے۔ فرمایا کوئی بندہ صبح فارغ ہے پڑھنا چاہتا ہے تو اسی آ کہ نہیں صبح تو جائز ہی نہیں، وہ بیچارہ کتنے جائے گا؟ کوئی شام نو پڑھنا چاہتا ہے نہیں ہوں تو اندھیرا پی گیا درود پڑھنا جائز ہی نہیں۔ کوئی بندہ دکان چ بہ کے پڑھنا چاہتا ہے نہیں مسیتے تے جائز ہے، دکان میں تے جائز ہی نہیں۔ فرمایا نہ زبان دی کہہ دے، نہ زمان دی کہہ دے، نہ مکان دی کہہ دے، نہ سیگے دی کہہ دے، درود پڑھو۔ اس کا کی مطلب ہے؟ کثرت نہ پڑھو۔ کیوں؟ ہر زبان چ پڑھو، عربی چ پڑھے پھر بھی ٹھیک، فارسی چ پڑھے پھر بھی ٹھیک، تو یہ کوئی پنڈ میں بہ کے پنجابی چ پڑھے تو پھر بھی حضور واسطے رحمت دی دعا ہوئی تو درود ہے نا۔ یا رسول اللہ تواڈے تے لکھاں سلام ہو، درود ہے یا نہیں؟ تو فرمایا جس بندے نے عربی اوندی نہیں، پنجابی پڑھنا چاہتا ہے تو تسی آکو پنجابی جائز ہی نہیں۔ جیڑا پختون ہے پشتو پڑھنا چاہتا تسی آکو عربی تو بنا جائز ہی نہیں۔ فرمایا ایسا اس واسطے قید نہیں لائی، جس زبان چو پڑھ سکتے ہو پڑھو، تو جدو پڑھ سکتے ہو پڑھو، تے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، کوئی قید لائی؟ اگر کوئی بندہ ہوں قید لانا چاہے تو لا سکتا؟ بولو ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ جو شرط رب نے نہیں لگائی،
اگر کوئی اپنی طرف سے لگاتا ہے، سید عائشہ صدیقہ فرما رہی، حضور نے فرمایا ہے ان کانا میات شرطیں، اگرچہ 100 شرطیں بھی لگا لے وہ ساری باطل ہو جائیں گی، اللہ کا قرآن پھر اسی طرح ہی رہے گا۔ جڑا بندہ روکدا ہے ان پوچھو بھئی اے بھائی سپارے دی عید ہے، یہ درود دا بھی حکم ہے، سلام دا بھی حکم ہے، تے نہ پڑھنے آئی عید ہوں تو بھی کھا۔ گل سمجھو نا جناب، کی ہو گیا دوان گل میں کرنا پیا، جتھے کوئی آوے گا اتھے کران گے۔ جڑا بندہ دے نہ کھو 10 قرآن کھول کے اے تے رب نے حکم فرمایا ہے پڑھو، تے جڑا تو آنا نہ پڑھو وہ اے کیڑے سپارے آکھو نا سبحان اللہ، کیڑے سپارے دی عید پڑھ کے آنا بے درود پڑھنا جائز نہیں۔ سوالان جواب میں دیواں گا باج، صبر کر۔ اے قرآن پاک جا ڈیٹیل تو میں نہیں جا رہا، اختصار نہ صرف دان خلاصہ سمجھا۔ ان حدیث شریف دیکھ لو، آقا علیہ السلام فرمایا ہوئے بھئی اذان تو پڑھو درود پڑھے آجے خبردار، اذان تو بعد بھی پڑھنا جائز نہیں۔ درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود جس پڑھے آتے ہو دی خیر نہیں ہوئے گی، دکھاؤ حدیث۔ ہر درود جب جائز ہے، جو روکتا ہے دلیل اس پہ بنتی ہے، اس لیے آپ کو خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دلیل آپ سے مانگتا ہے اسے کہو تم دلیل لاؤ، کس نے روکا ہے، کب روکا ہے، کس سے روکا ہے، کیوں روکا ہے، اور کوئی نہیں آ سکے گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، نہ کوئی آیت پیش کر سکے گا نہ کوئی حدیث پیش کر سکے گا جس میں یہ لفظ ہو کہ درود نہ پڑھو۔ اگر نہیں ہے تو درود پڑھنے کا تو ثواب بڑھائیے، تو پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے نہ کہ روکنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ اس پہ 10 بار بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ فرمایا جو مجھ پہ سلام پڑھے جواب میں بھی دیتا ہوں، میرا رب بھی دیتا ہے۔ جس نو حضور آکن بندہ کہ یا رسول اللہ دوڑے تے سلام ہوئے، حضور فرمان تیرے تے بھی سلامتی ہوئے، توجہ کرو نا، حضور فرمان بندے تیرے تے سلامتی ہوئے، اللہ خود جواب دے بے، تو اس بندے نے اور کی چاہیے ہے۔ جس نے رب فرمایا کہ بندے تو سلامت رہے، اس کا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا، بڑی فضیلت ہے۔ پھر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ حکم بھی رب دیتا ہوئے، جیسے کہ نہیں جی روسی کا وجود ہی کوئی۔ پھر آقا علیہ السلام خود تشریف فرمان ہے، حدیث سناما بولو بولو، حضرت ابی بن کعب، جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک کم اجل لک صلاتی، حضور میں دوڑے تے بہت درود پڑھنا، اکثر درود پڑھنا، لیکن آج تسا خود فرماؤ کتنا پڑھا، خود فرماؤ کتنا پڑھا؟ فرمایا ما شئتا، جو تو چاہتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو تو چاہتا ہے، نہیں ابھی سمجھ نہیں ہے آپ کو، توجہ کرو بڑا لطف آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں صحابی جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ تو خدا چاہتا ہے۔ ما شئتا جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا نا ما شئتا جو تو چاہتا ہے، تو صحابی نے عرض کیا الربع، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جتنا ٹائم میرے پاس بچتا ہے فرائض اور واجبات سے میں اس کے 4 حصے کروں گا۔ کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ 4 یاروں کی نسبت سے 4 حصے کروں گا، ان 4 حصوں میں سے 3 حصے اپنے باقی کاموں کے لیے اور ایک پورا چوتھا حصہ تم پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ کیا فرمایا؟ ما شئتا، فرمایا پھر بھی تیری مرضی، جتنا تو چاہتا ہے، ہاں ان زدت فہو خیر لک، اگر اس سے زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی النصف، اب 2 حصے کرتا ہوں،
آدھا ٹائم بال بچوں کے لیے، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، سب کچھ اس میں ہے، لیکن آدھا ٹائم جو بچے گا وہ آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اور میں معاشیتا جو تو چاہتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑا ایک مقام ناز ہے اور یہ بڑا مقام ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں حضور کو اختیار کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں امتی میں تجھے بھی دے رہا ہوں، جو تو چاہتا ہے۔ الثلثین یا رسول اللہ، میں اپنے اوقات کے 3 حصے کروں گا، ایک حصہ باقی کاموں کے لیے، فرائض اور واجبات سے جو ٹائم بچتا ہے 3 حصے کر کے ایک باقی کاموں کے لیے، 2 حصے تم پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اب چاہیے تھا نا حضور فرما دیتے اتنا درود ہی پڑھتا رہے گا، یہ تو زیادہ ہو جائے گا، اور کوئی کام نہیں، تیری مصروفیت نہیں۔ فرمایا ما شئتا، پھر بھی تیری مرضی، پھر بھی تیری مرضی، اگر تو زیادہ پڑھنا چاہے ہم یہ قید نہیں لگائیں گے، ہاں تجھے خوشخبری دیتے ہیں ان زدت فہو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا بھلا زیادہ ہو جائے گا۔ اب کون ہے جو بھلا نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو خیر نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو خیر میں کثرت نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو روزی میں برکت نہ چاہتا ہو؟ فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے اس دفعہ فرمایا نا تو صحابی نے کیا، یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلہا، فرائض اور واجبات سے جتنا ٹائم بچتا ہے میں نے اور کرنا ہی کیا، میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اب تو کم از کم حضور فرما دیتے امتی اور بھی بڑے کام ہیں، تو درود پڑھنے کے، درود کا تو وجود کوئی نہیں، معاذ اللہ، درود کا تو جواز کوئی نہیں ہے، تو سارا ٹائم درود پہ لگا دے گا، یہ نہیں فرمایا۔ بولو یہ فرمایا، بولو بولو فرمایا، فرمایا کہ آنکھو سبحان اللہ۔ فرمایا امتی ہو کے اگر تیری یہ محبت ہے تو سن اس پہ انعام کیا ہے، اذا یکفا ہموں کا ویکفر لک ذنبوں کا، امتی اگر اتنا پڑے گا گناہ بھی مٹ جائیں گے، غم بھی مٹ جائیں گے۔ اب کون گناہوں کو نہیں مٹانا چاہتا؟ گناہگار ہیں ہم، تو چاہتے ہیں کہ گناہ مٹ جائیں، اور کون نہیں غموں کو مٹانا چاہتا۔ اب یہ موقع تھا، حضور فرماتے چلو میرے غلام ابی بن کعب اگر تم نے پڑھنا ہے تو پھر یہ دیکھنا کہ درود کون سا پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے۔ یہ موقع تھا نا جب کثرت کی بات ہو رہی ہے، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے یا یہ فرماتے یہ دھیان رکھنا کس وقت پڑھنا، پڑھو ضرور لیکن اذان کے بعد نہ پڑھنا، پڑھو ضرور لیکن اذان سے پہلے نہ پڑھنا، پڑھو ضرور لیکن کھڑے ہو کر نہ پڑھنا، پڑھو ضرور لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھنا۔ کوئی ایک روایت پیش کرے، یہ بھی نہیں فرمایا، جب حضور نے نہیں فرمایا، نہ رب غفور نے فرمایا ہے، نہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے، تو یہ تیسرا کہاں سے آیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے جو روکے؟ نہ وحی خدا میں ہے، نہ فرمان مصطفیٰ میں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں جتنا زیادہ پڑھو بھلا زیادہ ہو جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، بعض دفعہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں بالکل پڑھنا چاہیے، ہم تو نماز میں بھی پڑھ لیتے ہیں، ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیمی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اما السلام فقد رفناہ فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا فی صلاتنا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، سلام پڑھنا تو ہم نے سمجھ لیا ہے، اما السلام فقد رفناہ، نماز میں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ حضور سلام پڑھنے کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اب جب ہم نماز پڑھیں تو درود کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ پورا درود ابراہیمی جو ہے، فرمایا اب چونکہ سلام آ گیا ہے تو اللہ کے 2 حکم ہے، درود پڑھنے کا بھی، سلام پڑھنے کا بھی۔ نماز میں سلام پہلے آ چکا ہے، اب فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، ورنہ حکم 2 ہے، 2 حکم ہے، سلام بھی درود بھی۔ اور جو لوگ نہیں مانتے میں ان کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ افضل درود ہے۔ کس لحاظ سے؟
درود وہ بھی افضل ہے، میں نے کہا کروڑوں درود ہیں، لیکن اس میں صلات پر بھی عمل ہے، سلام پر بھی عمل ہے، درود پر بھی عمل ہے، سلام پر بھی عمل ہے، کہ درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ جب یہ ایک ہی جملہ پڑھو گے اللہ کے دو حکموں پہ عمل ہو جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، اس کے ساتھ ساتھ بندہ اگر درود نہ پڑھے تو اس کی بدبختی ہے۔ یہ درود شریف تو درخت بھی پڑھتے ہیں، سلام تو درخت بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، مدینہ شریف سے باہر نکلے، حضرت یعلا بن مرہ ساتھ ہے، ان کی گود میں حضور نے سر انور رکھا، زور سے کہو نا سبحان اللہ، دید ہو رہی ہے کہ عید ہو رہی ہے، صحابی کی گود ہے، حضور کا سر انور ہے، تو آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ دور سے درخت چل کے آیا، جا شجرۃ استاذنت ربہا، یہ درخت آیا ہے، دور سے چل کے آیا ہے، آگے حضور پہ جھکا ہے، تھوڑی دیر جھک کے تو واپس چلا گیا، شرح سنہ میں روایت موجود ہے، جھک کے تھوڑا سا پھر واپس چلا گیا۔ لما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور بیدار ہوئے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ سامنے والا درخت آیا تھا اور آگے جھک گیا تھا، اور جھکنے کے بعد اٹھا ہے تو واپس چلا گیا۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، درخت بھی چل سکتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ہی الشجرہ استاذنت ربہا فی ان تسلم علی رسول اللہ، فرمایا یا اللہ تم صرف یہ جانتے ہو کہ آیا تھا، میں یہ بھی جانتا ہوں رب سے چھٹی لے کے آیا تھا، اجازت لے کے آیا تھا، اذن لے کے آیا تھا۔ حضور تو محو استراحت ہے، آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہیں، لیکن تنام عینایا ولا ینام قلبی، اور میں ہماری آنکھیں سو بھی جائیں دل بیدار رہتا ہے، اور ہمارا عاشق آیا ہو ہمیں خبر نہ ہو، فرمایا مجھے یہ بھی پتا ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو تو اس نے رب سے اجازت مانگی، اجازت مانگی، استأذنت ربہا، اس نے اپنے رب سے اذن مانگا، اللہ نے دیا یا نہ دیا؟ جی رب سے اذن مانگا۔ درخت کی کوئی زبان ہے؟ حضور ویسے آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت ہے، درخت اپنی جگہ پہ اجازت مانگ رہا ہے۔ قربان جائیے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، سلام تو یہاں بھی پڑھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ایک دور کی ایک حدیث سن رہے ہو تو لاکھ بار تمہیں سلام پڑھنا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، آذین لہا، اللہ نے اذن دے دیا۔ باری تعالیٰ کیوں نہیں روکا کہ درخت وجود تجھے میں نے دیا، پیدا تجھے میں نے کیا، تو شرک کی چھٹی لے رہا ہے؟ جی شرک کرنا چاہتا ہے؟ رب ذوالجلال نے اجازت دی ہے، نہ صرف درود پڑھنے کی، نہ صرف سلام پڑھنے کی، بلکہ چل کے جانے کی بھی طاقت دی ہے، جھکنے کا سلیقہ بھی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ ویسے نہیں آیا، وہ تو اپنے نبی پہ سلام پڑھنے آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درخت بھی سنی تھا، کہو نا سبحان اللہ، درخت بھی سنی تھا، تو جب درخت پڑھ سکتا ہے یہ خوش بخت کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ شریف سلام پڑھنے آیا، اور کتنا سلام اس کا قبول ہے کہ حضور پھر بھی سن رہے ہیں اور فرما دیا، پورا یہ بیان کر دیا۔ ایمان سے بتاؤ اب درخت کو پتہ ہی کیسے چلا کہ حضور آئے ہوئے ہیں؟ اسی دور میں تو بڑے بڑے منافق اور مشرک بھی تھے، دیکھتے رہتے، کبھی ان کو سمجھ نہ آتی کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ ابو جہل کی آنکھیں کوئی چھوٹی تو نہیں تھی، عتبہ شیبہ کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ قربان جائیے اس درخت کی قسمت پہ، اسے کیسے پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لائے؟ میں کہتا ہوں یہ اس کا کمال نہیں، یہ ہمارے حضور کے حسن و جمال کا کمال ہے۔
جب رخ مصطفیٰ سے کرنیں نکلی ہے اس کے پتوں سے ٹکرائی ہے انہوں نے جھومنا شروع کر دیا ہے، دیکھو جو نور چھایا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا حبیب آیا ہے۔ خود آیا درود شریف پڑھ کے گیا ہے، تو ان کے چونکہ درخت بھی امتی ہیں لیکن ساری مخلوق میں سے اشرف المخلوقات تو انسان ہے، بندہ مسلمان ہے، اگر تمہارا دھیان ہے تو وہاں تو پتھر بھی قربان ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور باہر نکلتے ہیں تو مستقبلہ شجر ولا حجر، تو سامنے سے درخت آتا ہے، پتھر آتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو وہ بھی پڑھ کر اس کو کیسے معرفت آ جاتی ہے؟ تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر جو قسمت بندے کی تعاون کرے اور اللہ کا فضل ہو تو پتھر بھی جان جاتے ہیں اور پتھر بھی مان جاتے ہیں اور مان کے قربان ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان ہو کے بھی معروم رہ جاتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، بات کافی طویل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے فضل سے اپنے غلاموں کا درود سنتے بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملائکہ پیش کرتے ہیں عدیتاً، پیش کرتے ہیں ادب سے، باقاعدہ حدیث میں یہ بھی ہے حضور اپنے پیاروں کا درود خود بھی سنتے ہیں۔ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا جو میرا محبت سے درود پڑھتا ہے وہ تو میں خود سن لیتا ہوں۔ عارفہم صرف درود نہیں سن لیتا، اسے پہچان بھی لیتا ہوں، کس شہر میں، کس گلی میں، کس محلے میں کون پڑھ رہا ہے۔ فرمایا میں تو اپنے غلاموں کے نام بھی جانتا ہوں، کام بھی جانتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، اور علماء نے تو یہاں تک روایت کی ہے، مواہب اللہ دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہی درود شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو پیش کیے جاتا ہے، معاشر کے میدان میں یہ درود شریف بھی اپنا رنگ دکھائے گا۔ اور میں جب اعمال تولے جائیں گے ایک بندے کے اور اس کی نیکیاں تھوڑی نکلیں گی، گناہ زیادہ نکلیں گے، فیصلہ ہو جائے گا تو ملائکہ جہنم کی طرف اس کو لے کے چلیں گے۔ اس وقت ایک روایت میں یہ ہے جو علامہ زرقانی نے جس کو نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام بیٹھ کے اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہیں کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جاتا ہے، تو جب اس امت کا ایک فرد وہ بندہ جس کی نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فیصلہ جہنم کا ہو گیا، جب جا رہا ہوگا آدم علیہ السلام یہ آواز دیں گے یا محمد، یہ غلام تمہارا لگتا ہے، جا کدھر رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر میں آواز دوں گا تو عرش کے کونوں سے یہ آواز گونجے گی اطیعوا محمدن، ملائکہ میرے محمد کی اطاعت کرو، اور میں حکم دوں گا واپس لاؤ اس کے اعمال کا وزن کرو۔ وزن تو پہلے بھی صحیح ہوا ہے، اب بھی وزن وہی نکلے گا۔ فرمایا اخرج بطاقۃ بیضاء القیھا فی کفۃ المیزان، میں سفید تورے کے برابر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کے نیکیاں والے پلڑوں میں رکھوں گا، سائے گا، بندہ خوش نصیب ہو جائے گا۔ اتنا وزن اس سے نکلے گا کہ اب نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی فیصلہ جنت کا ہو جائے گا۔ لہذا یہ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، جنت کی راحت ہے، آنکھوں کا سرور ہے، دل کا نور ہے کہ آقا علیہ السلام پہ جب امتی درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے اللہ تو اسے ایک عجیب نظارہ عطا فرما دیتا۔ گرامی قدر سامعین، بڑے اختصار سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ختم پڑھنا جو ہے اس کا بھی کوئی جواز ہے یا نہیں، ختم شریف
یعنی ختم شریف کیا ہوتا ہے؟ اس میں کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے، چاول ہو، سالن ہو، روٹی ہو، پھل ہو، تو ساری حلال چیزیں، حلال ہے نا؟ بولو، حلال چیزیں سامنے رکھی. اب اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ساتھ دعا کی جا رہی ہے، تو اس میں حرام کون سی چیز ہو گئی ہے؟ ناجائز کیا ہو گیا ہے؟ روٹی پکا کے رکھی ہے جی، گوشت خود ذبح کیا ہے یا خرید کے لائے ہیں، حلال ہے. جس کا ویسے کھانا حلال ہے، اگر قرآن کی آیتیں پڑھتے تو حرام ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک الٹی منطق ہے. بھئی حرام کیوں؟ کوئی جو اس کے اندر چیز جس پہ تمہیں اعتراض ہے وہ بتاؤ. پکانا حرام ہے، کھانا حرام ہے، پڑھنا حرام ہے، سامنے رکھنا حرام ہے، اوروں کو کھلانا حرام ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ ای الاسلام افضل، حضور فرمائیے کون سا اسلام بہتر ہے؟ کیا مطلب کہ انسان اسلام کا عمل کون سا بہتر ہے؟ فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضور نے اس کو افضلیت عطا فرمائی ہے. پھر اگر کوئی کہے نہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے تو ختم نہیں پڑھا، صحابہ نے تو نہیں پڑھا. میں نے کہا انہوں نے تو پڑھا ہے، تو نے کہیں نہیں پڑھا. نہیں سمجھ آ رہی؟ انہوں نے پڑھا ہے. کیسے پڑھا ہے؟ تم تو عام ختم کی بات کرتے ہو، میرے حضور نے تو حلوے پہ پڑھا ہے. حضرت انس کی والدہ نے حلوہ پکایا ہے، پنیر اور کھجوریں ملا کے حلوہ تیار کیا ہے، اس میں گھی بھی ڈالا ہے، حلوہ تیار کیا ہے. حدیث بڑی لمبی ہے، میں اشارہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک پیالے میں ڈالا ہے، طور عربی میں اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں 8-10 آدمی کھا سکیں. اتنا ہی پیالہ ہے، اس میں ڈالا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے. ڈال کے حضرت انس کو دیا ہے، فرمایا بیٹا جاؤ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر. یہ کیسا حلوہ ہے؟ پکایا صحابیہ نے ہے، لایا صحابی ہے، پہنچا حضور کی بارگاہ میں. جب پہنچا تو امی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ میرا سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور یہ بھی عرض کرنا ھذا لک منی قلیل یا رسول اللہ، حضور شایان شان تو نہیں لیکن یہ تھوڑا سا ہدیہ قبول فرما لو. حضرت انس فرماتے ہیں میں پہنچا، آقا علیہ السلام کو پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا. فرمایا داہو یا انس، اس کو یہاں رکھو اور تم جاؤ. یا رسول اللہ کیا کرو؟ فرمایا ادعو فلانا و فلانا و فلانا رجالا سماہم، فرمایا جاؤ فلاں صحابی کو، فلاں صحابی کو، فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، باقاعدہ نام لیے. اور فرمایا جو رستے میں کوئی اور بھی مل جائے جن کے نام لیے ان کے علاوہ اسے بھی لے آنا. فرمایا حلوہ صرف کھانے ہی نہیں، صحابہ کو کھلانا بھی ہے، بعد والوں کے لیے سنت بنانا بھی ہے. صحابہ کو بلایا. حضرت انس فرماتے میں گیا، جتنے صحابہ کا نام لیا، سیاہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جتنے صحابہ کا نام لیا سب کو بلایا، اور جو جو رستے میں ملے سب کو بلایا کہ لنگر محمدیہ جاری ہے، صحابہ پہنچو، حضور حلوہ کھلانا چاہتے ہیں. جب واپس آئے فرماتے میں نے دیکھا اذن البیت غاصم من اہلہ، کہ پورا گھر جو ہے وہ لوگوں سے بھر چکا ہے. توجہ کرو، پورا گھر بھر گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ جمع ہیں. حضرت انس بھی آ گئے. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور پیالہ سامنے رکھ کے نا اس پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. کہو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھ رکھ کے نا تکلم بما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا، حلوے پہ پڑھا، اوپر ہاتھ رکھ کے حلوہ سامنے رکھ کے اپنی نبوت اور رسالت والی زبان سے پڑھا، اور پڑھ کے فرمایا 10 آ جاؤ. بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنے سامنے سے شروع کرو، اور صرف چکھنا نہیں، سیر ہو کے کھانا، سیر ہو کے کھانا ہے. ختم پڑھنے کا تو جواز کوئی نہیں. میں نے کہا اگر خاتم النبیین پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا کہے گا؟ نہیں، اس سے اچھا ختم کون پڑھے گا جو حضور خود پڑھ رہے ہیں. اور اگر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی یا جائز نہیں تھا
پڑھنا ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر ویسے جو صحابہ آگے فرماتے یہ کھا لو لے کر. تکلم بما شاء اللہ کا مطلب کیا؟ کھانے پہ پڑا، سامنے رکھ کے پڑا، حلوے پہ پڑا. ادھر حلوہ ہے، ادھر صحابہ کا جلوہ ہے. اب کیا ہے؟ یہ بھی ایک تانا ہے نا اہل سنت کے، کہنا یہ حلوے کھانے والے جی. میں کہ کھانے والے نے تو سڑنے والے جی. جڑا جن لبے وہ کھائے، جن نہ لبے پچھتائے. یہ بھی قسمت کی گل ہے نا. انج بھی اعتراض کرتے ہیں، ختم انج بھی اعتراض کرتے ہیں. ویکھو جی میلاد شریف مناندے نے، آیا نہیں ہے دیوگاں تے حلوہ ہی پکا چھڑدے نے جی، چاول پکا چھڑدے نے، اتنے غریب نو دیتے جان. میں کہ تو غریباں دا زیادہ غم خار ہیں یا حضور نے؟ کہ نہیں ادو تو دیگاں اتنی نہیں پڑیاں، اتنی دیگاں نہیں پوندیاں، اتنی دیگاں نہیں آندیاں. میں کیا ایک تے گل ہے ادوں دی صورتحال ہو رہے تے ہن ہو رہے. ادوں تے ادھی ادھی کھجور تے پورا پورا دن گزارا کر رہے ہیں صحابہ. ادھی کھجور، ایک کھجور 2 بندے کھاندے، لیکن کھا کے پھر بھی مسکراندے. تے کھجور نہ لبے نا تو گٹکاں سنبھال کے رکھ لیندے ہیں، پانی وچ بے کے وہ گٹکاں والا پانی پی کے تے نعرے پھر بھی حضور دے مار دے. میں کہ انہاں نہ تو ریس کر سکنا. تو جتے ادھی کھجور لبدی ہے اوتھے صحابہ دیگاں کتھوں پکانا ہے؟ ہن بھی کچھ نہیں لبدا تو حضور دا صدقہ لب رہا ہے. تے دوجی گل میں کہ انہاں نے اتنی پکانے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، انہاں دا پیالے ہی کافی، پیالے ہی کافی. سارے صحابہ کھا گئے، کھا گئے 800 صحابہ کھا گئے. کتنے 100 صحابہ کھا گئے سارے. جدو کھا گئے سیر ہو کے حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا پکایا امی نے لیا، میں خود میں پتا جنہ ہے سی سارے ہی کھا گئے نے، سارے ہی کھا گئے نے. تو کی سارے ہی کھا گئے نے؟ نہیں سمجھ آئی بھئی، سارے ہی کھا گئے نے. تو کی سارے ہی کھا گئے نے؟ نہیں، سارے ہی بچا گئے نے. فرمایا ارفع یا انس، اب یہ اٹھا لو. کیا مطلب؟ فرمایا تبرک گھر میں بھی لے جاؤ. مسلک اہل سنت کوئی پانی کا بلبلا تھوڑے ہی ہے. فرمایا تمہارا ہر عمل ثابت ہے. اور یہ بھی طریقہ ذہن میں رکھو، جب ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں نا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی گود میں اٹھا لیتا ہے، سب کو دیتا جاتا ہوتا ہے نا. اور کبھی کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی پراٹھیں پاکا دن کو میں بہ جاؤ. نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا 10 کوبا سے بہ جاؤ، کھاؤ، پچھلیاں واسطے سنت بناؤ. جیسے آبا نے کھا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارفع یا انس، اب اس کو اٹھا لو. انس کیوں اٹھا لو؟ کیا مطلب؟ فرمایا جن کو کھلانا تھا وہ کھلا دیا، ہم نے کھا لیا، اب تم لے جاؤ. جدو حضرت انس نے وہ پیالہ چکیا نا، ہن حضرت انس کو پوچھو، قسم چوک کے فرما رہے ہیں صورتحال کی ہے. فرماندے نے امی پکایا تو میں نے پتا نا پیالہ تو میں آپ ہی آندا ہے. اتنے صحابہ کھا گئے نے، اتنے کھا گئے نے، سیر ہو کے کھا گئے. آدھے من سمجھ نہیں آ رہی، جدو آندہ سی ادو زیادہ سی یا ہون زیادہ؟ لادری ہین وداتو کانا اکثرام ہین رفاتو، میں نہیں جانتا کہ جب لا کے رکھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کا تو پیالے ہی کافی ہے، اور یہ حدیث کا حوالے ہی کافی ہے، اور کو سمجھنے والا ہو تو رحمت کا اجالا بھی کافی ہے. پڑھا گیا، حلوے پہ پڑھا گیا، تقسیم بھی کیا گیا، سیر کر کے کھلایا بھی گیا، باقی بچایا بھی گیا، ان کے گھر دوبارہ پہنچایا بھی گیا. گرامی قدر سامعین، لہذا یہ اختصار سے جو مجھے حکم ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی سوال ہو تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. سوال یہ ہے کہ جو صلاۃ و سلام مخصوص کی ہے اذان سے پہلے، جی جی اس کا وجود کیا ہے؟ مخصوص کیا یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا اذان سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک کام جب جائز ہو نا اس کو روکا جائے
تو وہ پھر صرف جائز نہیں رہتا، وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، ہم اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس قرآن پڑھنے کی کوئی دلیل ہے؟ کس وقت پڑھا جائے؟ وہ کہے گا رب نے فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ میں نے کہا اس وقت تو دکان پہ بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھ کے اتنی بوریاں اس طرف ہیں، اتنے چھاپڑے اس طرف ہیں، منہ تیرا اس طرف ہے، اتنے گاہک آئے ہوئے ہیں اور تو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت کر کس آیت میں ہیں؟ وہ کہے گا جب قرآن پڑھنا جائز ہے تو ہر وقت پڑھنا جائز ہے۔ تو میں نے کہا جب درود پڑھنا جائز ہے تو ہر وقت پڑھنا جائز ہے۔ اذان سے پہلے کا ٹائم بھی 24 گھنٹوں میں سے ایک ٹائم ہے، اذان کے بعد کا وقت بھی 24 گھنٹوں میں سے ایک ٹائم ہے۔ جب 24 گھنٹے پڑھنا جائز ہے تو پہلے بھی جائز ہے، بعد میں بھی جائز ہے۔ اور کوئی؟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਰੁਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਆਵੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਰੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੀਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਆਵੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਹਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜੋ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਆਵੀਆ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। بس جی سلام شریف پڑھو سامنے جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی نے شک کے نے بس حضرت علی کا نعرہ لگایا، دوسرے صحابہ کا کیوں نہیں لگایا؟ نعرہ تحقیق لگانا نعرہ تحقیق دے مناظرہ کیتا، اگلے نے بوتھا بنیا، انہوں نے کی پتا؟ انہوں نے پتہ ہی نہیں مناظرہ سا کیتا، نعرہ تحقیق حق چار یار ثابت کیتا ہے تو نام مننا دے بوتھی بننی ہے۔ اس نعرہ تحقیق پڑھو مارنے تو نعرہ حیدری بعد جماعت ہے، کیونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، سارے نے مننا۔ ٹھیک ہے جی، بہت خوب، ماشاءاللہ۔